گردش لیل و نہار کے نتیجے میں بعض اوقات نہایت نادر و نایاب اشیاء ہماری دسترس سے باہر ہو جاتی ہیں، جبکہ بعض اوقات زمانہ ایسے نوادرات انسانوں کے سپرد کر دیتا ہے جو مختلف جہتوں سے بے انتہا اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں تورات کے ایک قدیم نسخے کا تذکرہ خاصا دلچسپ ہے۔ بحیرہ مردار کے مشرق میں پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے جنہیں موآب کی پہاڑیاں کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں انجیل اور تورات کے قدیم مخطوطے دستیاب ہوتے رہے ہیں۔ 1868 میں یہاں سے دریافت ہونے والے مشہور پتھر سنگ موآب کی تحریر کی شہرت کے بعد سے یہ علاقہ خصوصی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ یروشلم کا ایک شخص موسیٰ شاپیرا ایسے ہی نوادرات کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا تھا۔ بیچارہ کاروبار کی نزاکت کا شکار ہو گیا تھا۔ اپنی دانست میں اس نے جرمنی میں موآب کے علاقے کے قدیم برتن ایمانداری سے فروخت کیے تھے، مگر ماہرین نے تجزیے کے بعد انہیں جعلی قرار دے دیا اور یوں اس کی کاروباری ساکھ متاثر ہوئی اور اب وہ خاصا محتاط ہو گیا۔ 1883 میں وہ لندن کے ماہرین سے رائے لینے کے لیے ایک عجیب چیز لایا۔ یہ بھیڑ کی کھال پر ایک قدیم تحریر تھی۔ شاپیرا کا بیان تھا کہ اس نے یہ کھال ایک عرب سے حاصل کی تھی، جس کا بیان تھا کہ اسے یہ موآب کی پہاڑیوں میں ایک غار سے دستیاب ہوئی تھی۔ شاپیرا کا خیال تھا کہ یہ 900 قبل مسیح دور کی تورات کا کوئی حصہ ہے۔ اس دور میں تورات کا قدیم ترین معلومہ نسخہ بھی 900 عیسوی سے تعلق رکھتا تھا۔ یوں بھیڑ کی یہ کھال ایک اہم نوادر کی حیثیت حاصل کر کے اچھی قیمت پا سکتی تھی۔ شاپیرا نے اسے برٹش میوزیم میں نمائش کے لیے رکھ دیا، جہاں ڈاکٹر کرسچین گنزبرگ اور کرنل کلاڈ کورنڈ نامی ماہرین اس پر کام کرنے لگے، لیکن شاپیرا کو ایک اور آفت کا علم ہی نہ ہو سکا۔ یہ کلرمنٹ کینو تھا، وہ شخص جس نے سنگ موآب دریافت کیا۔ اسی شخص نے شاپیرا کے فروخت کردہ موآب کے برتنوں کو جعلی ثابت کیا تھا اور اب یہ خفیہ طور پر کھال پر کام کر رہا تھا۔ اس نے اس ٹکڑے کا کچھ دیر مشاہدہ کیا اور خیال ظاہر کیا کہ یہ زیادہ سے زیادہ 300 برس پرانا ہے۔ کرنل کورنڈ نے کہا کہ یہ بعید از امکان ہے کہ اس نمدار غار میں کھال کا ٹکڑا 3000 سال سے پڑا ہو اور گل جانے سے محفوظ ہو۔ اس کے ساتھ ہی گنزبرگ نے طرز تحریر پر گرفت کی۔ کھال پر ویسی ہی فونیشیاتی تحریر موجود تھی جیسا کہ سنگ موآب پر دیکھی گئی تھی۔ ضرور کسی جعل ساز نے سنگ موآب کی تحریر سے مدد لیتے ہوئے لکھا ہوگا۔ ادھر جب موسیٰ شاپیرا کو ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے ہوٹل میں دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی اور اس کا یہ قیمتی نادر کسی نوادرات کے شوقین کتب فروش نے محض 10 پاؤنڈ میں لے لیا۔ 1947 میں فلسطین کا ایک گڈریا بحر مردار کے پاس بکریاں چرا رہا تھا۔ یہ موآب میں کمران کا علاقہ تھا۔ اس کی ایک بکری کھو گئی اور وہ اسے تلاش کرتا ہوا ایک غار کے پاس جا پہنچا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور وہ غار میں پھینک دیا کہ اگر اس کی بکری موجود ہو تو باہر نکل آئے، لیکن اندر سے برتن ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر گاؤں واپس بھاگ گیا اور کسی اور آدمی سے برتن ٹوٹنے کا قصہ بیان کیا۔ وہ اس گڈریے کو لے کر غار تک آیا کہ شاید کوئی خزانہ مل جائے، مگر انہیں وہاں بڑے بڑے مرتبان نظر آئے جن میں کاغذوں کے تومار بھرے تھے۔ وہ انہیں باہر نکال لائے اور ردی میں بیچ دیا۔ ان توماروں کو مختلف عجائب گھروں اور محققین نے خرید لیا اور یہ تمام عہد عتیق کے عبرانی نسخے ثابت ہوئے۔ یہ نسخے اندازاً 2000 برس سے ویسے ہی ماحول میں رکھے تھے جیسے حالات میں شاپیرا کی قدیم کھال ملی تھی۔ چونکہ یہ نسخے محفوظ رہے تھے، لہٰذا شاپیرا کے نادر کا محفوظ رہ جانا شک سے بالا تھا۔ کھال کے اس ٹکڑے کی تحریر ان نو دریافت شدہ توماروں کی تحریروں سے مشابہ تھی۔ 1957 میں ڈاکٹر جی ایل ٹیچر نے کہا کہ حقائق بتاتے ہیں کہ شاپیرا کا بیان درست تھا۔ 1965 میں مخطوطوں کے ایک محقق جان الیگرو نے اپنی تصنیف شاپیرا افیئر میں دوبارہ اس امر کی صداقت کا اظہار کیا۔ بیچارہ موسیٰ شاپیرا بالکل درست کہتا تھا۔ اس نے اپنی بے عزتی برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ختم کر ڈالا اور وہ مخطوطہ جس کی موجودہ قیمت اگر وہ دوبارہ مل جائے 1 ملین پاؤنڈ سے زیادہ ٹھہرتی ہے، محض 10 پاؤنڈ میں فروخت کر دیا گیا، جو شاپیرا کی دانست میں تورات کا قدیم نسخہ تھا۔